سردار صاحب، آپ خود بہت ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، سالوں کا ایکسپیرینس آپ کا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سیاسی کمیٹی کو یہ شکایت ہے کہ بشرا بی بی تو سیاسی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو پھر ہر فیصلے کے لیے آپ لوگ جیسے فیصلہ سازی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بار بار بشرا بی بی کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں چھوڑتے عمران خان کو؟ جب عمران خان کی سارے کیسز میں یا بریت ہو گئی یا جو ہے ضمانت ہو گئی، تو پھر جب روبکار رہائی جاتی ہے تو ایک اور کیس ڈال دیتے ہیں، 1.5 سال سے جو شخص اندر ہے پھر ڈال دیتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس لیے کہ 494 میں وہ حکومت کا اختیار ہے وڈرا کرنے کا، 169 ضابطہ فوجداری میں بھی حکومت کا اختیار ہے۔ یہ کس زوم میں کس کو پاگل بناتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملہ ہے؟ عدالت نے تو آپ کو ریلیف دے دی، آپ نے جو ہے فستائیت کرتے ہوئے، آپ نے جو ہے عدالت کو اپنا غلام بناتے ہوئے 26ویں ترمیم نے آپ نے تو سب چیز کو فارغ کر دیا، رول آف لا بھی ختم ہو گیا، آئین بھی ختم ہو گیا، عدالتوں کے فیصلے بھی آپ نہیں مانتے ہو، تو پھر مجھے بتائیں اب آپ سارے راستے جب بند کر دیں گے، کسی کو بند گلی میں بلکہ لے کے نہیں جائیں گے، دیوار کے ساتھ دیوار میں چننے کی کوشش کریں گے، تو پھر دیوار توڑے گا نا بندہ، اور کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہے؟ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ملک چل دیں گے؟ اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار چلے گی؟ وہ سرکار جو کہ جعلی ہے، سرکار کوثر مینڈیٹ صاحب، بھی نہیں ہے آپ اس کے کا، ہم سے کارکنان، لوگ پوچھتے ہیں۔ بالکل سر، آپ کے کارکنان آپ کی قیادت پہ دیکھتی ہے، جنہوں نے موجودہ قیادت میں بڑے ٹف حالات میں پی ٹی آئی کو سنبھالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہائی جیک کیوں کر رہی ہیں پارٹی ڈیسیجنز کو؟ ارے بشرا بی بی ان کے نروز پہ سوار ہو گئی ہے، بشرا ہماری ماں ہے، وہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کا تحفظ کرنا ان کا فرض تھا۔ کیا کرتا علی، یعنی علی گنڈا پور کیا کرتا؟ اس کو ان گدھوں کے ہاتھوں میں دے دیتا، جو کہ اس کو جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی، اس کے ٹائر پھاڑے، پہلے بتیاں بند کر دیں، پھر ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا، پھر ایک کار سے جب اتارا گیا تو اس کے ٹائر پھاڑ دیے، پھر دوسری کار میں اتارا گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زہر آلود پھینکا گیا، جس سے سارا جلن شروع ہو گئی۔ اور پھر آپ کا کیا خیال ہے پشتون اپنی ماں بہن بیٹی کو نہیں بچائے گا؟ تو یہ تو بے غیرتی ہوتی ہے اگر ہم چھوڑ کے اس کو چلے جاتے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو سارا حکومتی مراسی، مراسی ان پارلیمنٹری لفظ ہے، یہ جو ایک ظفر موج ان کی جو ہے آئی ہے، یہ چھائی ہوئی ہے آپ کے سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر۔ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے کو آپ شروع کر دیتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کو آپ سارا اس طرح سے پھیلا رہے ہیں جیسے سارا قصور ہی پی ٹی آئی کا ہے، اور سارے ان کو جو ہے یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، جنہوں نے پاکستان کو پہلے توڑا تھا اب بھی پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ پاکستان کا کوئی دشمن ہی سوچ سکتا ہے کہ ایک صوبے کو جو ہے ہم بالکل منقطع کر دیں اور اس پر جو ہے چڑھائی چڑھ دوڑیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے دارالخلافے پر۔ مجھے بتائیں کہ دارالخلافہ ان کے باپ کی جائیداد ہے؟ دارالخلافے پر جتنا پنجاب کا حق ہے، جتنا سندھ کا حق ہے، جتنا بلوچستان کا حق ہے، اتنا ہی خیبر پختونخوا کا حق ہے۔ یہ دارالخلافہ ماں ہے سارے صوبوں کی اکائیوں کی۔ اگر آپ کا کوئی اکائیوں کا گریونس ہوگا تو آپ مرکز پہ آئیں گے، آپ یہاں آ کر اپنی شکایت دیں گے، آپ ازالہ کروانے کے لیے آئیں گے۔ اگر ڈی چوک پہ ہم آگے ہیں تو انہیں بالکل سر، یہ تو سچ ہے، احتجاج کرنا تو آئینی حق ہے آپ کا۔ یہ بتائیے گا سردار صاحب، سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی سوچ رہے ہیں، رؤف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر تبدیلیاں ہوں گی۔ سر، کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی کوئی اون نہیں کرتا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ کیسی تبدیلیاں ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب جس بے حیائی اور ڈٹھائی سے، جس بے شرمی سے یہاں آپریشن کر کے ان کو اٹھایا گیا ہے یا ہٹایا گیا یہاں سے، تحریکیں اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تحریک ہماری جاری و ساری ہے۔ دھرنا فی الحال ضرور موقع یہاں سے انہوں نے جو ہے ان کو ہٹا دیا ہے، لیکن تحریک ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی خاطر آئے تھے، ہم بھی پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو مقتدر کرتا ہے ہمارا آئین، ہم بھی انہی کو مقتدر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی پاسداری ہو، یہی ہے ہمارا مشن۔ ہم کوئی ایسا نہیں چاہتے ہیں۔
खुदारा रहम करो इस मुल्क के ऊपर के तो नीचे, सलमान अकरम खुदारा राजा साहब आइन क्यों के इस्तीफा दे दायरे दिया? हदूद व क़यूद में। आपने उनसे बात की आखिर उनके क्या इतने ग्रीवियंसेस थे? क्योंकि इतलात तो ये आ मेरी रही है बात कि बिल्कुल मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जमहूरी रवायात ये होती हैं, जब कोई आपकी मूवमेंट बकौल उनके के ये मूवमेंट चूंकि अपने अल्टीमेट मंतकी नतीजे तक हम नहीं पहुंचा सके, तो मेरी एक ऑब्लिगेशन थी। अब आगे खान साहब की मर्जी है कि वो उसको तस्लीम करें या न करें, लेकिन ये हमेशा होता है। वो अगर सुन्नी इत्तेहाद के चूंकि वो सरबराह भी हैं एक हिसाब से, हमारी सारी पार्टी ने जो है पहले उन्हीं के पार्टी में जम होने का अपना दिया था, तो वो उनका भी इस्तीफ़ा बनता था। इसलिए ये जमहूरी रवायात की पासदारी करते हुए है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उन पर डिक्टेशन कर रहा है या कोई उनको जो है कुछ ऐसी कलमात कह रहा है जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। सो खुदारा बुशरा बीबी का कोई रोल नहीं है, इसलिए कि बुशरा बीबी ने कह दिया, जब उन्होंने पैगाम्बर बनाकर पेशावर में मैं मौजूद था, उन्होंने कहा ना मैं सियासत में थी, ना मैं सियासत में हूँ, ना मेरा सियासत में आने का कोई वो है अपना फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए सियासत में। सो मैं सिर्फ पैगाम्बर बन के आई हूँ। इसलिए कि खान को जब मिलने आए थे क़यादत हाई कोर्ट के हुक्म के ताबे, तो उल्टा न सिर्फ उनको मिलने नहीं दिया गया था बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आपके सामने है। बाद में 4-5 घंटे के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया था, गोहर को और सारों को जो है आपके सामने है। तो उसने कहा कि चूंकि कम्युनिकेशन गैप है, मैं पैगाम्बर बन के आपको आई हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे मेरे सामने पेशावर में कहा, उन्होंने कहा मैं जब खान ने कहा है कि आप अपना घर आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, तो मैं भी एक फैमिली बन के जा रही हूँ, खान के साथ उस कॉल पर जा रही हूँ मैं। इसलिए मैं जाऊंगी, ये कहेंगे कि अपनी फैमिली तो इसने जो है पीछे रखी हुई है और लोगों की फैमिलियों को कह रहा है कि वो धरने में आए और वो जो है इसमें शामिल हों। तो बीबी ने ये मकसद करके किया था, लेकिन गंडापुर का उसको बचाना ज़रूरी था, इसलिए कि गिद्धों के हाथ में देकर वो अपने कायद की बीवी को, अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता था। कोई गैरतमंद आदमी नहीं छोड़ के जा सकता है। याद रखें, ये अल्लाह की लाठी बे आवाज है, ये खून रायगा का हिसाब होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और ये बदतरीन हुकूमत है फिस्तायत की।